پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ آج 30 نومبر ہے، آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے۔ آج 55 سال ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے۔ تو آج سے 55 سال پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی تو یہ آپ بچے دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے اپنے ساتھ بچوں کو کھڑا کیا، بچے من کے سچے، دل کے صاف، ذہن کے صاف، دماغ کے صاف، سوچ کے صاف۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت سوچ کتنی صاف تھی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو یعنی جو پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، تو جناب یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ 30 نومبر 1967 کو جب پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں ڈاکٹر مبشر کے گھر بنائی گئی، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، تو اس وقت ایک ڈکٹیٹر، ایک آمر صدر ایوب تھا، جنرل ایوب کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو پروان چڑھی، اس کو عروج ملا، وہ بھی اسی مارشل لا میں ملا تھا۔ اور جب الیکشن ہوئے تو وہ بھی یحییٰ خان کی مارشل لا میں ہوئے تھے۔ تو یہ اس کے برعکس تھے، اس کے الٹ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی پاکستان کے لوگوں کی جماعت، اور بھٹو صاحب کی جو مطلب کرشماتی شخصیت تھی، بھٹو صاحب نے جو عام آدمی کو زبان دی، بھٹو صاحب نے جو اس جماعت کی تنظیم سازی کی، بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا، طاقت کا سرچشمہ عوام کو کہا، اور عام لوگ، غریب لوگ، ورکر، جیالے کارکنوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ بنا کر رکھیں، کارکن کو عزت دے، جیالے کو عزت دے، ورکر کو عزت دے۔ پیپلز پارٹی کو ایک چین کی شکل میں بنایا، بلکہ ایک ہیرو کا ہار بنا دیا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید دنیا کی واحد جماعت ہے جو 3 سالوں کے بعد الیکشن جیت جاتی ہے۔ اور اس دور میں جب ہر گھر میں بجلی نہیں ہے، ٹیلی ویژن کا کسی کو تصور نہیں ہے، فریج کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، یہاں تک کہ ریڈیو بھی ان دنوں میں ایسے ہی تھا جیسے آج کوئی چاند پر پہنچ جائے۔ تو لوگ نہ آشنا تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، آج کے شہر نہیں تھے، ٹرانسپورٹ نہیں تھے، لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا، لوگ اپنی مطلب نہ جانے کتنی نسلوں سے اپنے اپنے گاؤں میں اپنی ساری زندگی بیت جاتی تھی۔ تو یہ وہ میڈیا کا دور اس طرح کا نہیں تھا، لیکن آج اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اس پاکستان کی آبادی ہے۔ لیکن اس وقت کے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے دیکھیے، جب 5-6 کروڑ آبادی تھی تو آج سے بھی بڑے تھے، اور لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ اس دور میں تو چائے بھی نہیں اس طرح ہوتی تھی، یا لسی پینے والے لوگ تھے، یا مطلب سہولتیں ہی نہیں تھی۔ آج کے یہ جو کھانے پینے کی ڈشیں ہیں، اس کا ہی پتہ نہیں، یہ باتیں میں نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ فلسفہ بھٹو ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں، وہ جب کہتے ہیں نا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، تو بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ جو آج بول نہیں پاتے ہیں، ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، تو وہی بھٹو زندہ ہوتا ہے، کیونکہ بھٹو نے، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو آواز دی تھی۔ خیر، پاکستان پیپلز پارٹی بڑھتی رہی، اور میں یہ بھی بتا دوں، خاص کر تنظیموں کے لوگوں کو، مختلف جماعتوں کے تنظیموں کے لوگوں کو، مختلف جماعتوں کے نظریاتی لوگوں کو، اور ان کو بتانا نہ بتانا فضول ہے، جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، ان جماعتوں پہ قابض ہوتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، جیتتے ہیں، یا ڈرامہ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی طاقت سے اپنا نام بناتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مفاد پرست ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نظریاتی لوگ ہیں، کیونکہ اس جماعتیں ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اس وطن، اس دھرتی، اس مٹی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کارکنوں کو، ورکروں کو، جیالوں کو، اس وقت کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تربیت بھی دی، ٹریننگ بھی دی، قومی سوچ بھی بنائی، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائی، کارکن اور ورکر کو عزت دی۔ آج بھی بے شمار لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کو عزت دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی حادثے ہوتے ہیں، سانحہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو بتانے کے لیے کسی حد تک یہ بھی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی منڈی بہاؤالدین میں
بدتمیزی اور گالی کا کلچر بھی آیا جو آپ نے دیکھا. پھر وہ لوگوں نے قبضہ بھی کیا پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کو ایک گروپ نے چھینا بھی, آج بھی قابض ہے. اور وہ لوگ چند اگر ایک طرف دیکھیں تو عمران خان کی شکل میں ہے گالی, مطلب پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی جماعت منڈی بہاؤالدین میں تو کہوں گا بلکہ وہ بااخلاق ہے, ان سے بہت بہتر ہے. لیکن پیپلز پارٹی منڈی بہاؤالدین میں جو اس وقت جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بزنس پارٹنر ہیں, اور آج کی جو تنظیم ہے اس میں بھی اس طرف سے جب نواز شریف کے ساتھ ملتے ہیں, جس طرح پچھلی حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کا خاندانی حکومتوں میں ہوتا تھا یا ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے تھے, تو ان کی یہ پوزیشن ہے. اور یہ لوگ, میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ بدقسمتی ہے, اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, یہ ہار جائیں گے, پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا. پھر احساس ہوگا اس نے کیا کیا ہے, اپنے نظریے کے, اپنے فلسفے کے خلاف ان قبضہ کرنے والوں کو قبضہ کرایا. میں تو کہتا ہوں یہ جو قابض ہے ان کو قبضہ تو پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے عہدیداروں نے دیا, اور گناہ کیا, جرم کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ورکر کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی میں سے پیپلز نکل گئے ہیں, ایسے لوگ آئے جن کے اندر صلاحیت ہو پیپلز کو پیپلز پارٹی میں واپس لائیں. یہ لوگ تو کسی کو راضی کرنا نہیں جانتے, بنانا نہیں جانتے, یہ ناراض کرانا جانتے ہیں, یہ اپنے فوجی مارنا جانتے ہیں. وہ یہ پارٹی میں صرف اپنی مرضی کے چند لوگ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ سال رکھ لیے, اب اگلا الیکشن کا سال ہے تو کیا ان کو ووٹ وہ لوگ دیں گے جن کی اپنے گھر میں ووٹ لوگ ان کے کہنے پر نہیں دیتے؟ یہ ڈرامہ ہے, اس سے پارٹی کو نقصان ہوا اور ملک کو نقصان ہوا ہے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے, چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر آ جائیں تو بہت بڑی پرابلم تو ہوتی ہے. ناظم لیول کی سوچ, چیئرمین کاؤنسلر لیول کی سوچ ہو, اور وہ لوگ ایم پی ایم کا الیکشن لڑنے لگ پڑے, ان کو ضلع کا ڈویژن کا صدر بنا دیا جائے تو پارٹی کا تو ستیہ ناش ہوگا. یہ تو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں, یہ تو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں, یہ تو خود غرض لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. لیڈر اپنی ذات کا قتل کرتے ہیں, عوام کا سوچتے ہیں, لوگوں کا سوچتے ہیں, پارٹی کا سوچتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے لیڈر تو ہوں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتے ہیں اپنی عوام کے لیے, بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہے اپنی عوام کے لیے, پیپلز پارٹی کی تو یہ تاریخ ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی میں یہ جو قبضہ مافیا ہے, انہوں نے کارکنوں کو, جانوں کو, ورکروں کو ان کے خون پہ پال دیا, ان کا خون چوس رہے ہیں, ان کا خون نچوڑ رہے ہیں, یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. آج کے یہ یزید, یہ تباہی ہے, یہ بربادی ہے, لیکن وہ قدرت ہے, وہ خدا ہے. آپ یقین کریں اگلے الیکشن کے بعد آپ کو نظر آئے گا ان کا برا انجام ہوگا. انہوں نے جو گناہ کیے ہیں, جو جرم کیے ہیں, ان کو ان کی سزا وہ قدرت دے گی. کارکن, ورکر, جیالا کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کہے گا بھی نہیں, گلا بھی نہیں کرے گا, لیکن وہ گھروں سے بھی نہیں نکلے گا, ان کو ووٹ بھی نہیں دے گا. اور یہ لوگ محتاج ہوں گے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوگی. یہ 5-10 ہزار سے زیادہ ووٹ لینے والے لوگ نہیں ہیں. اور ہاں, میرا بھی وعدہ ہے, یہ یہاں جائیں گے الیکشنوں میں, ہم بھی وہاں جائیں گے الیکشنوں میں, اور وہاں پہ لوگوں کارکنوں کو بتائیں گے, اور وہ ویڈیو چلائیں گے اور لوگوں کو ویسے بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی پہ قبضہ ہے, ان کو ووٹ نہیں ملنے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, انہوں نے گالیاں نکالی. اور میں آخر میں اتنا بتا دوں, ہم سب جانتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی اور نون لیگ میں جانے کی کوشش کی ہے, اور ہمیشہ کی ہے, آج بھی تمنا ہے, خواہش ہے, آرزو ہے, لیکن وہاں پر جگہ خالی نہیں ہے. پھر ان کی لاد ہو گیا پنجاب کے اندر, ان کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ووٹ خراب کرتے ہیں, یہ جماعتوں کو برباد کر دیتے ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کی تباہی ہے. اس لیے بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ نے کہا جگہ بھی نہیں ہے اور آپ کی جگہ بنتی بھی نہیں ہے, اس لیے معاف کریں, یہ مجبوراً پیپلز پارٹی میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا پیپل کے ساتھ تعلق نہیں, ان کا بھٹو کے ساتھ تعلق نہیں, ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں, ان کا خود ان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ جو چند مفاد پرست ہیں, یہ ان کے پارٹنر یا ان کا مفاد لینے والی نوکر چاکر ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ وقت اب دور نہیں, کیونکہ وہ بھی نہیں بچے تھے. ان کے انجام دیکھ لیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتیاں کی تھی, تو انہوں نے ان کے کارکنوں, جانوں, ورکروں کے ساتھ جو گناہ کیے ہیں, جرم کیے ہیں, وہ ناقابل معافی ہیں. ان کو ان کی تلافی نہیں ملے گی, ان کی سزا ان کو عوام
پیپلز پارٹی کے ورکر کارکن ووٹ نہ دے کر اس صورت میں دیں گے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ یہ جو قابض ہیں، کیونکہ یہ قابض اس قابل ہی نہیں ہے، یہ قابض اس قابل ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو آج میں پھر بہت مبارک دیتا ہوں کہ 55 سال ہو گیا یوم تاسیس کے، اور ہمیں ایک نئی نسل لے کر آنی ہوگی، صاف نسل لے کر آنی ہوگی۔ جس طرح میں کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، تو نیچے سے تربیت ہوگی، پرائمری روٹ سے، تو پھر ایک صاف شفاف اچھی جماعت بنے گی، پاکستان پیپلز پارٹی بنے گی، بھٹو کی جماعت بنے گی، بینظیر بھٹو کی جماعت بنے گی، کسان کی جماعت بنے گی، مزدور کی جماعت بنے گی، مظاہرے کی جماعت بنے گی، بے کس لاچار کی جماعت بنے گی، بے روزگار کی جماعت بنے گی، نوجوانوں کے مستقبل کی جماعت بنے گی، عوام کی خوشیوں کی جماعت بنے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔